ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس مسلمان کی عادت تھی وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہی جملہ کہتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ یقین سے سناتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس یہودی نے ایک سازش رچی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک سونار سے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ سونار نے انگوٹھی بنا دی۔ یہودی وہ انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال حوالہ کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی عادت دہرائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے اپنے دل میں سوچا اور کہا، بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میری یہ قیمتی انگوٹھی ہے، وہ میں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ کے جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر گیا اور چپکے سے انگوٹھی کو چرا لایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچ گیا اور وہاں وہ انگوٹھی اس نے پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا جب وہ واپس آئے گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگے گا تو وہ نہیں دے پائے گا، تب میں اسے پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کر دوں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا، اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی عادت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اس نے اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ یہیں پر بیٹھیے، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔
پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے کے لیے اور پکانے کے لیے دی۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اپنے شوہر کو بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا اور بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی تو وہاں نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج میں نے شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی۔ معاملہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ تک پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دو۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا۔ یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس یہودی مسلمان نے وہ سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کو لائک کر کے ہی جائیں۔ خدا حافظ۔